داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 64۔ جب خدا زمین پر اتر آیا۔ مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خونریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ مورخین نے صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو صرف اتنا کہ سلطان ایوبی کا ایک جنرل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اس جنرل کا نام بھی لکھا ہے۔ نام الکنز تھا، جس کا تلفظ القند ہے۔ وہ مصری مسلمان تھا، اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی خون تھا جس نے اسے سلطان ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے وقع نگاروں اور کاتبوں کی جو غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 1174 کے آخر اور 1175 عیسوی کا اول عرصہ تھا جب سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا۔ اس سے پہلے پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی وفات کے فوراً بعد شام کے حالات اس صورت میں بگڑ گئے تھے کہ مفاد پرست عمرا نے جنگی مرحوم کے 11 سالہ بیٹے کو گدی پر بٹھا دیا اور صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے تھے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی دمشق پہنچا، تھوڑی سی مارکہ آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اور اس کے حواری عمرا اور جنرل حرب کو بھاگ گئے، جہاں انہوں نے صلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان ایوبی نے حامس اور حماد کے قلعے کو سر کر لیا۔ حلب کے محاصرے میں اسے غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ترپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے اس چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منفیر گیا، مگر یہی لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اصل جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی الستان سلسلہ کوہ میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا۔ ایک الصالح اور اس کے حواری عمرا کی فوج تھی، دوسری صلیبی فوج اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری فروری 1175 عیسوی کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، تیز جھکڑ جڑ رہے تھے اور وادیاں ٹھٹور رہی تھیں۔ سلطان ایوبی وہاں اس طرح الجھ گیا تھا جیسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ مصر کے متعلق یہ مطمئن نہیں تھا۔ وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کر آیا تھا۔ اس فوج میں سے سلطان ایوبی نے کمک بھی منگوا لی تھی۔ مصر پر سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا اور جنوب سے سوڈانیوں کا حملے کا خطرہ تو تھا، لیکن زیادہ خطرہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمیں دوست تخریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھا۔ دشمن کی جاسوسی تخریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا، مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوست میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے انہی خطروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو قاہرہ میں رہنے دیا تھا۔ اس نے العادل کو بھی اس ضمن میں بہت سی ہدایات دی تھیں، مگر جو جگہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی، اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بھال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے۔ سلطان ایوبی نے العادل کو سرحدوں کے متعلق یہ حکم دے دیا تھا کہ سوڈانی سرحد پر ذرا سی گڑبڑ کریں تو شدید جنگی نوعیت کی جوابی کارروائی کرو اور سوڈان کے اندر جا کر لڑو، مگر ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ یہ تھی سرحد دستوں کی بدلی۔ ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو 2 سال سے زیادہ عرصے سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن کے مارکے لڑے تھے، لہذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ سوڈانیوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء اسمگل ہو کر سوڈان چلی جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے محاذ سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاذ سے آئے تھے، اور ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادھم بپا کر دیا تھا۔ گشتی پیرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے جا دبوچتے تھے۔ وہ تیز رفتار تھے، ان کی نظریں عقابی تھیں۔ انہوں نے سرحد سیمانوں سے سر بمہر اور مقفل کر دی تھیں۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ ابتدا میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کو ایک کام بھی تھا جو ایک مہم تھی۔ وہ جانفشانی سے سامنے مگن رہے۔ چند مہینوں میں ہی انہوں نے مہم سر کر لی اور فارغ ہو گئے۔ یہ فراغت ان کے جذبے کو دیمک کی طرح کھانے لگی۔ سلطان ایوبی ہر پہلو، ہر گوشے، ہر عنصر پر نظر رکھتا تھا۔
لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ جاتی توجہ نہ دے سکا۔ سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا جس کا کمانڈر سالار جنرل کے عہدے کا ایک فرد تھا، اور یہ القند تھا۔ یہ اس کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ سال میں 3 بار نہیں تو 2 بار سرحدی دستوں کو تبدیل کرتا رہے، اور اس نے بے ضروری کارروائی نہ کی۔ اس کوتاہی کے اثرات سامنے آنے لگے۔ سپاہی ایک ہی قسم کے ماحول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین پر رہتے اور پہرے دیتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ سوڈان خاموش تھا، اسمگلنگ بند ہو چکی تھی، فراغت اور کاہلی سپاہیوں کی نفسیات پر تقریبی اثرات ڈال رہی تھیں۔ ان کے لیے کام بھی نہیں تھا اور ان کے لیے تفریح کا بھی کوئی نہیں تھی۔ موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسی صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ ایک ہی جیسا رہتا تھا۔ اس کیفیت اور سپاہیوں کی اکتاہٹ کا پہلا اثر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گشتی پہرے پر جاتے تو راہ جاتے مسافروں سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ وہ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے، وہ انہیں روک کر ان سے گپ شپ لگاتے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے۔ یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا۔ جن چوکیوں کی ذمہ داری کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا، سپاہی وہاں چلے جاتے اور غیر بازی سے دل بہلاتے تھے۔ سرحد کی رکھوالوں کا یہ انداز ملک کے لیے خطرناک تھا، مگر وہ سپاہی تھے اور اکتائے ہوئے۔ انسان فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تسکین حاصل کرتے۔ وہاں آتے جاتے مسافر تھے، رات بھر کے لیے پڑاؤ کرنے والے قافلے تھے، یا کہیں کوئی آباد گاؤں۔ وہ ہر کسی کے ساتھ گل مل گئے۔ مصر کے سرحدی لوگوں پر ان کا جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا۔ ان کے کمانڈر بھی سپاہیوں جیسے انسان تھے، وہ بھی وقت گزارنے کے اور تفریح کے ذریعہ ڈھونڈنے لگے۔ جب سلطان ایوب دمشق کے لیے روانہ ہونے لگا تو اتنی اجلت میں تھا کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود اس کے ذہن میں نہ آئی کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دیتا۔ اسے غالباً اطمینان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ سلطان ایوبی کے جانے کے بعد العادل نے فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستے ہیں وہ کب سے اس ڈیوٹی پر ہیں؟ القند نے جواب دیا کہ بہت عرصے سے وہی ہیں۔ کیا سرحد پر مزید دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ العادل نے پوچھا۔ اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، القند نے جواب دیا۔ یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ کے چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ وہ اب سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کو کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کو بو سونگ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ چاہیے۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ العادل اس جواب سے مطمئن ہو گیا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی القند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں، میری یہ کوشش کامیاب ہے کہ میں نے ان کی بدلی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے پیٹ تو بھرتے تھے، کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں، لیکن ان کی حالت بھوکے بھیڑیوں کی سی ہو گئی ہے۔ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو قافلے والوں کی عورتوں کو منہ کھول کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سوڈانی تھا جو اس کے یہاں مہمان کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے۔ اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے۔ اسی کے جواب میں القند نے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ القند ان چند 1 سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ القند نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ مصر کی عمارت کا وفادار نہیں۔ علی بن سفیان تک کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک کارنامہ کہ اس نے 2-2.5 سال پہلے اسمگلنگ روک دی اور سرحدوں پر سر بمہر کر دی تھی، اسے بہت فائدہ دے رہا تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے۔ اب سلطان ایوبی مصر سے چلا گیا تھا تو القند نے العادل کو یقین دلایا دیا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہا، اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی رہی۔ جتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے، چوری چھپے قاہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات مصر کی عمارت کو قبضے میں لے لیں گے۔ دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے، آگے مصر کے علاقے میں ایک وسیع جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے، اسے آگے آبشار کی طرح گرتا ہے، اس کے قریب اسوان ہے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نواح کی جغرافی کیفیت کچھ اور تھی۔ دور دور تک چٹان اور پہاڑیاں تھیں، ان پر فرعونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بت بنائے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بت ابو سمبل کے تھے۔ بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر کسی معبد کے گنبد کی شکل یا کسی فرعون کا چہرہ بنا دی گئی تھی۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھیں جو اندر سے وسیع اور عریض تھیں، کسیتی تھیں جن کے اندر کمرے، سرنگیں اور راستے اور بھول بھلیا سی بنا دی گئی تھیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فرعون نے پراسرار دنیا کیوں آباد کی تھی۔ یہ بت تراشے اور غاریں کھود کر اندر کمرے وغیرہ بناتے 3 نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ فرعون اس دور کے خدا تھے۔ رعایا کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے آگے سجدہ کرے اور ان کا ہر حکم بجا لائے۔ یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش رعایا سے کٹوائے گئے تھے۔ آج وہاں کوئی بت نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑی نہیں، وہاں اسوان کی میلہ میل وسیع جھیل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے ابو سمبل کے اتنے بڑے بڑے بت جو بجائے خود پہاڑ تھے، مشینری سے وہاں سے اٹھائے گئے اور فرعونوں کے دور کی یادگاروں کے طور پر کہیں محفوظ کر لیے گئے۔ ڈائنامائٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ اگر فرعون انسان کے ہاتھوں پہاڑ کو یوں اڑتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ سلطان ایوبی کے دور میں اس علاقے کے خد و خال کچھ اور تھے۔ ان پہاڑوں کی وادیوں اور غاروں میں ساری دنیا کی فوج کو چھپایا جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے ذاتی طور پر سرحدوں کے اس علاقے پر زیادہ توجہ دی تھی جہاں سے دریائے نیل مصر میں داخل ہوتا تھا۔ سوڈانی کشتیوں کے ذریعے مصر میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس دریائی راستے پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکی قائم کی گئی تھی جو دریا سے دور تھے۔ چوکی سے دریا نظر نہیں آتا تھا اور دریا سے چوکی نظر نہیں آتی تھی، اور یہ فاصلہ دانستہ رکھا گیا تھا تاکہ دریا سے چوری چھپے گزرنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہیں دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں۔ دریا پر کشتی پہرے کے ذریعے نظر رکھی جاتی تھی۔ 2 گھڑ سوار ہر وقت گشت پر رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ مصر سے سلطان ایوبی کی غیر حاضری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ دنوں کے وقت دریا کی دیکھ بھال والی سرحدی چوکی کے 2 گھڑ سوار گشت پر نکلے اور معمول کے مطابق 2 نکل گئے۔ ایک جگہ دریا کے کنارے سبزہ زار تھا، سایہ دار درخت تھے اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ گشت والے سنتری اس جگہ آرام کیا کرتے تھے۔ ایک عرصہ سے انہوں نے سوڈان کو دریا سے آتے نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے بہت سی آدمی پکڑے تھے جس میں بعض تخریب کار اور جاسوس تھے۔ اس کے بعد یہ دریا راستہ ویران ہو گیا۔ اب سنتری صرف ڈیوٹی پر کرنے آتے تھے اور چوکی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان 2 سواروں کا بھی یہ معمول تھا۔ اس معمول سے اب وہاں تنگ آ گئے تھے۔ دریا کے کنارے اتنی سب جگہ تھی، انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہر روز دریا کو دیکھ دیکھ کر اس کے حسن سے اکتا گئے تھے۔ یہاں انہوں نے باہر کی دنیا کی اگر کوئی چیز نظر آتی بھی تھی تو صحرائی لومڑی تھی جو دریا سے پانی پیتے اور سنتریوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، یا ماہی گیروں کی ایک آدھ کشتی نظر آتی تھی۔ وہ ماہی گیروں سے پوچھتے تھے کہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد ماہی گیروں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا۔ اس روز وہ سنتری گشت کے علاقے میں گئے تو وہ اکتائی ہوئی سی باتیں کر رہے تھے جن کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے ساتھی قاہرہ، سکندریہ اور دوسرے شہروں میں عیش کر رہے ہیں اور اس جنگل بیابان میں پڑے ہیں۔ ان کے لب و لہجے میں التجا تھا اور بے اطمینانی بھی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے کچھ دور تھے تو انہیں وہاں 4-5 اونٹ بندھے نظر آئے۔ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور 4 آدمی دریا میں نہا رہے تھے۔ دونوں سوار آگے چلے گئے مگر رک گئے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے۔ انہیں جس چیز نے حیرت سے زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا وہ یہ کہ دریا میں 4 آدمی نہیں بلکہ 4 جوان لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ انہیں ستر باری کپڑوں سے ڈھپے ہوئے تھے۔ وہ دریا میں اس جگہ ڈبکیاں لگا رہی تھیں جہاں پانی ان کی کمر تک تھا۔ ان کے جسموں کے رنگ مصریوں کی نسبت زیادہ ستھرے اور جاذب تھے۔ وہ قہقہے لگا رہی تھیں۔ گھوڑے سوار یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ جل پریاں ہیں یا آسمان سے اتری ہوئی پریاں ہیں یا فرعون کی شہزادیوں کی بدروحیں۔ وہ دونوں رکے اور انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھا۔ 2 آدمی ان کی طرف اٹھ کر آئے۔ لڑکیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ وہ چاروں دریا سے نکل کر کنارے کی خشک اوٹ میں چلی گئیں۔ گھوڑ سواروں کا خوف ذرا کم ہوا۔ وہ آخر فوجی تھے۔ قریب جا کر انہوں نے اس آدمیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ دونوں آدمیوں نے جھک کر سلام کیا۔
وہ صحرائی لباس میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قاہرہ کے تاجر ہیں، بہت سے سرحدی دیہات میں مال فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں۔ قاہرہ جانے کا یہ راستہ تو نہیں؟ ایک سوار نے کہا۔ لڑکیوں کا شوق ہے کہ دریا کے کنارے کنارے جائیں گے۔ ایک نے جواب دیا، اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں، واپسی کی کوئی جلدی نہیں، 2-3 راتیں یہیں قیام کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہو تو چل کر ہمارا سامان دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت ساری رقم ہے، وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی مصر کے تاجر ہیں۔ دونوں گھڑ سوار ان کے ساتھ چل پڑے اور قیام کی جگہ پہنچے تو سب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور پھر دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ ان کا سامان کھول کر دیکھیں گے؟ گھوڑا سوار سنتری گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سامان نہیں دیکھیں گے۔ ایک آدمی نے سلطان ایوبی کی فوج کی تعریف شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ان دونوں کی جوانی، دلیری اور فرض کی تعریفیں کی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی تھی جس سے ان دونوں کو کوئی شک ہوتا۔ اس دوران چاروں لڑکیاں کپڑے پہن کر اور بال جھاڑ کر آ گئی تھیں، لیکن وہ شرمائی سے پرے ہٹ کر کھڑی ہو رہی۔ اس ویرانے میں ان سپاہیوں نے 2-2.5 سال پہلے باہر کے چند آدمیوں کی محفل دیکھی اور انہیں عورت ذات نظر آئی۔ ان لڑکیوں میں انہوں نے عورت کا ہر روپ دیکھا، ماں، بہن، بیوی، اور وہ عورت بھی جو ماں ہوتی ہے، نہ بہن نہ بیوی۔ دونوں کی نظریں ان لڑکیوں نے گرفتار کر لیا۔ لڑکیاں انہیں دیکھ کر شرماتی اور منہ چھپا کر مسکراتی تھیں۔ ان کے شرم و حجاب سے پتہ چلتا تھا کہ سب اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں سرحدی سپاہی ان 2 آدمیوں کی باتیں اور خصوصاً لڑکیوں میں سے ایسے ماہ ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے، وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے برچھی لیے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ پانی پر دانے پھینکتا، مچھلیاں اوپر آ جاتی، وہ اوپر سے برچھی مارتا تو ایک مچھلی برچھی کے انی میں پروئی ہوئی باہر آ جاتی۔ وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ مچھلیاں بھونیں۔ چاروں لڑکیاں دوڑ گئیں۔ انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا۔ گھوڑا سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا، مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھونی ہوئی مچھلی اور خشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا۔ کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے گھوڑے کی گردن اور زین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھتی تھیں۔ گھوڑے والا سپاہی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لڑکی نے ادھر دیکھا تو مسکرا کر اس نے منہ پھیر لیا کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سپاہیوں نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بوڑھے نے سپاہیوں سے کہا، ان لڑکیوں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، اور یہ جو لڑکی گھوڑے کے قریب کھڑی ہے گھوڑ سواری کی شوقین ہے، لیکن اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ہم چاروں کا شوق پورا کر دیں گے۔ ایک سپاہی نے کہا۔ کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ لڑکی جھیپ کر پرے ہو گئی۔ سپاہی نے اسے کہا، آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں، باری باری چاروں کو گھوڑے پر بٹھاؤں گا۔ کسی نے لڑکی سے کہا، ان سے شرماؤ نہیں، یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں، یہ نہ ہو تو صلیبی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں گے۔ لڑکی جھجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی۔ سپاہی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں ڈالا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بیٹھا دیا۔ سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا۔ سپاہی اس طرف متوجہ ہوا، اچانک گھوڑا دوڑ پڑا۔ لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ سپاہی نے گھوم کر دیکھا، گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا تھا، اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کرتی تھی۔ سب نے شور بپا کر دیا، گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے، لڑکی گر کر مر جائے گی۔ سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک پہنچا دی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا ہے تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور گھوڑا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا۔ سپاہی نے گھوڑا چٹان سے موڑا۔ آگے کھلی وادی تھی۔ لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر گھوڑا مڑا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کو لڑکے کی چیخ اور گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے تھے۔ وہ آگے جا کر مڑا، اسے گھوڑا نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، نہ گھوڑے کے ٹاپ نہ لڑکی کی چیخ۔ وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڈ میں جا گرا ہے۔
اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر کے کچھ اور آگے گیا تو ایک اونٹ سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، ادھر جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اطمینان سے اس پر سوار تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ نہیں بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور بھاگ جائے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ لڑکی شرار یا بدروح ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈھکی چھپی جگہ لے آئی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی۔ لیکن وہ جیسے جکڑ لیا گیا ہو، لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی طاقت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ تم سپاہی ہو، مرد ہو؟ لڑکی نے اسے کہا۔ مجھ سے ڈر رہے ہو؟ وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا، میں نے اسے خود ایڑ لگائی اور بھاگ گیا، اور چیخ مار کر یہی ظاہر کیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گر پڑوں گی۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گے، میں اڑانی نہیں شہسوار ہوں، تم نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے کہا، میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے، اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح بوڑھے کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری دو لڑکیاں کون ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے خاوند جوان ہیں اور انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ تم میری مدد کرو، اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا۔ سپاہی نے کہا، تم اس کی بیوی ہو، میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا ہے۔ لڑکی نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ تم میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ یہ تمہارا خاوند۔ خدا نے تمہیں ایسا خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے، میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا۔ سپاہی نے کہا، تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ میرے دل میں کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ لڑکی نے مایوس سے لہجے میں کہا، وہی تمہارے دل میں رحم ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھا دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی۔ خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنا سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتا ہوا تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا، وہ سپاہی تھا اور یہی اس کی خاصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کا انداز اور اسی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس اور اس نے اظہار کر دیا، میں کمتر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں۔ تم مخمل سے نکلے میرے ساتھ اس ریت پر اور چٹان میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے کہا، اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، دو بڑے بھائی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بدقسمتی کا باعث بنی ہے۔ میں شہسوار ہوں، میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اس ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا، آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے، راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ چل پڑے۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا یہ ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے پر لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا اور اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہیں رکھوں گی۔ تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ لڑکی نے قہقہ لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو۔ میں قاہرہ کے دور پرے کے علاقے کی رہنے والی ہوں جس میں سے دریا گزرتا ہے۔ ہماری خوراک مچھلی ہے، مچھلی کا پت زہر سے بھرا ہوتا ہے۔
تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں، میں مچھلی کا پت الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند قطرے بوڑے کی شراب میں ملا دوں گی، پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی، پھر تمہیں کس طرح لے جاؤں گا؟ وہ مر گیا تو میں آزاد ہوں گی۔ لڑکی نے جواب دیا، میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی میں سے روکے، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا، اور سنو، تم مجھے ملتے رہنا، اب چلے جاؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میں صرف گشت پر آ سکتا ہوں، سپاہی نے جواب دیا، چوکی دور ہے، گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے، میرے گشت اسی ساتھی کے ساتھ کلات کے دوسرے پیر ہوگی، میں ہی آ جاؤں گا، ذرا دور رہنا۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں راستے میں ملوں گی، کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لڑکی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دبایا۔ وہ جب اسے جگہ پہنچے جہاں سے لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا، انہیں تمام آدمی نظر آئے، اسی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے، دونوں گھوڑوں سے اترے، لڑکی کا بوڑھا خاوند سپاہی کے ساتھ لپٹ گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے، ورنہ گھوڑا اسے کسی پتھریلے کھڈ میں گرا کر مار دیتا۔ دونوں سپاہی چوکی کو واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں اس سپاہی نے اپنے ساتھی کو بتا دیا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی کے دل میں رشک سا پیدا ہوا، لیکن اس نے بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں ایک لڑکی عجیب نظروں سے اسے دیکھتی تھی۔ یہ سپاہی اپنے ساتھی کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر پیدل پہنچنا ممکن نہیں تھا، باقی آدمی پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بہت آگے چلا گیا، دو لڑکیاں بھی آگے گئیں، جن میں ایک اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں لڑکی نے اس سپاہی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ اس سے پھر کب ملے گا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہ کل رات کے دوسرے پہر گشت پر جائے گا۔ اس لڑکی نے اسے بتایا کہ اسے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو کس طرح اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ دونوں اس پر غور کرنے لگے کہ اگر لڑکیاں اپنے خاوند کو قتل نہ کر سکیں تو خود انہیں قتل کر دیں گے، اور کس طرح کریں گے۔ دونوں سپاہی بڑے حسین تصورات میں خمار کی کیفیت میں اپنی چوکی پر پہنچے۔ انہوں نے کمانڈر کو رپورٹ دی کہ فلاں جگہ قاہرہ کے تاجروں کا قافلہ رکا ہوا ہے، جس کے سامان کی تلاشی لی گئی اور ہر طرح اطمینان کر لیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ اور مشکوک لوگ نہیں۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں کا ذکر بھی کیا۔ چوکی کے کمانڈر نے رپورٹ کے پہلے حصے کو توجہ سے نہیں سنا۔ جب لڑکیوں کا ذکر آیا تو اس نے دلچسپی لینی شروع کر دی۔ لڑکیوں کی تعداد، عمر، قد، بت، رنگ، روپ، غرض اس نے کوئی بات نہ رہنے دی۔ سپاہیوں نے اس کے رویے کو محسوس کیا اور خاموش رہے۔ چوکی میں ایک اور چوکی کا سپاہی بیٹھا تھا، وہ چوکی وہاں سے 8-10 میل دور تھی۔ اس کے کمانڈر نے اس سپاہی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آج شام کے بعد میری چوکی میں آنا، ضروری کام ہے۔ کمانڈر نے پیغام لانے والے سپاہی کو ایک کر روک لیا کہ اکٹھے چلیں گے۔ سورج غروب ہوتے ہی کمانڈر سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسری چوکی پر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ یہ چوکی ہری بھری جگہ تھی، وہاں اس شام کچھ اور ہی رونق تھی۔ چوکی کے تمام سپاہی جو ڈیوٹی پر نہیں تھے چوکی کے باہر گول دائرے میں بیٹھے، مشال جل رہی تھیں۔ چوکی کمانڈر وہاں نہیں تھا۔ اس کے خیمے میں گئے، وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور 3 صحرائی آدمی تھے، ان کے قریب 7 دب پڑے ہوئے تھے۔ مہمان کمانڈر کے آتے ہی کھانا چنا گیا، سب کھا چکے تو چوکی کے کمانڈر کے کہنے پر سازندے اور لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ دوسری چوکی کے کمانڈر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکیاں ناچنے والی ہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ یہاں سے گزر رہے تھے، پانی پینے کے لیے رکے تو میں نے انہیں بٹھا لیا، لڑکیاں اچھی لگی، میں نے انہیں کھانا بھی کھلایا۔ یہ کہیں جا رہے تھے، میرے کہنے پر رک گئے، آج رات انہیں یہیں رکھوں گا، مجھے یہ سلسلہ اچھا نہیں لگا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، سرحد پر آ کر یہ عیاشی سپاہیوں کو خراب کرے گی، اس کے بغیر سپاہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ میزبان کمانڈر نے کہا، ایک ہمارے وہ ساتھی ہیں جو شہریوں میں عیش کر رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو معلوم نہیں کب سے وہاں بغوری کتے کی طرح آوارہ پھر رہے ہیں۔ کیا تمہیں سپاہیوں نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ ان کی جگہ دوسرے دستے لائے جائیں؟ میری چوکی میں تو 2 سپاہی آپس میں لڑ بھی چکے ہیں۔ مہمان کمانڈر نے کہا، اب تو سپاہیوں کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے،
میں اپنے سالار القن تک درخواست بھیج چکا ہوں کہ ہم پر رحم کرو اور ہماری بدلی کریں۔ میزبانی نے کہا، ان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم موہاج پر بھیج دیں جہاں بہت سخت جنگ ہو رہی ہے، یہاں سے ہٹا دیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اب دوسروں کو بھیجیں۔ دوسری چوکی سے آیا ہوا کمانڈر بھی یہی محسوس کر رہا تھا جو اسے بتایا جا رہا تھا۔ بالائی کمان کی معمولی کوتاہی بڑے خطرناک نتائج سامنے لا رہی تھی۔ دشمن پر بجلیوں کی مانند ٹوٹنے والے مجاہدین نفسیاتی تشنگی اور خلفشار کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ اب اپنی تسکین کے ذرائع خود پیدا کر رہے تھے اور فجر کے دوران رقص و سرود کے سے دل بہلا رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ کر